السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے آج الحمدللہ ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس عمل کو اللہ تعالی قیامت کے دن میزان حسنات میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں دو تین اہم ٹاپک سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ کون سا ہے؟ اسلامک مہینہ جی شعبان، بہت اچھے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ سب کو نصیب فرمائے جو زندہ ہیں۔ تو چونکہ شعبان کے مہینے سے ہم چل رہے ہیں، یہ 6 تاریخ ہے آج کی، غالباً 6 یا 7 تاریخ ہے شعبان کی، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ ہم شعبان کے مہینے سے چل رہے ہیں تو اس سے متعلق کچھ اہم باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی جائیں۔ آپ غور سے سنیں اس کو اور گھر میں لوگوں کو بتائیں، اس کا ثواب آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے شعبان سے متعلق، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، شعبان عربی زبان میں شعبان الگ ہونے کو بولتے ہیں، جدا ہونے کو بولتے ہیں۔ جیسے درس ختم ہو گیا، آپ کیا کریں گے؟ مسجد سے باہر نکل کر جدا ہو جائیں گے، اپنے اپنے گھر کی طرف نکل جائیں گے، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یہاں مل کے بیٹھیں، درس ختم ہونے کے بعد باہر جائیں گے تو الگ ہو جائیں گے، تو الگ ہو جانے کو شعبان بولتے ہیں۔ اس شعبان کے مہینے کو شعبان اس لیے کہا گیا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا زمانے جاہلیت میں تو لوگ کیا کرتے تھے؟ پانی کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ رجب کے مہینے میں، رجب کے مہینہ احترام کرنا ہے، احترام کرتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں لوگ پانی تلاش کرنے کے لیے جدا ہو جاتے تھے، الگ الگ نکل جاتے تھے دور دراز کا سفر طے کر کے۔ تو چونکہ الگ ہوتے تھے نا اپنے گھروں سے، اسی لیے اس مہینے کو شعبان کہا گیا۔ تو شعبان کا پہلا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پہ جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے رمضان کا مہینہ قریب ہے اور اس سے پہلے کا جو رمضان گزرا ہے اس رمضان میں ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے روزے چھوٹ چکے ہوں۔ ہم میں سے کچھ لوگ روزے چھوڑ دیے تھے جو پہلا رمضان گزرا اس سے پہلے، یا جو خواتین ہیں، خواتین بھی روزہ ان کے شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیے ہوں۔ حیض کی وجہ سے روزے چھوڑنا پڑتا ہے نا عورت کو، چھوٹ جاتے ہیں روزے۔ اگر وہ نفاس کی حالت میں، بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت 40 دن تک بیٹھتی ہے گھر میں، نفاس کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت روزے نہیں رکھ سکتی۔ وہ مہینے میں جو اس کو ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، اس وقت روزے نہیں رکھ سکتی وہ۔ تو ممکن ہے کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو اس سے پہلے کے رمضان میں روزے چھوڑ دی تھیں عذر کی وجہ سے، یا آپ میں سے کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا روزوں کو عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے۔ اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، آپ ان روزوں کی سب سے پہلے قضا کریں۔ الحمدللہ شریعت میں یہ بڑی آسانی رکھی ہے، ایک رمضان کے روزے آپ سے چھوٹ جاتے ہیں کسی وجہ سے تو اگلا رمضان تک آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ آپ ان روزوں کی قضا فوراً کر لیں۔ تو اب شعبان کا مہینہ ہے، 25 دنوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان مرد یا عورت کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ پہلے روزے چھوٹے ہیں اس کی، وہ ضروری ہے، اس پر قضا کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر وہ نہیں کرے گا پھر اللہ کی نظر میں بہت بڑا مجرم قرار پائے گا، گنہگار ہوگا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان۔ کہتی ہیں کہ کبھی کبھار مجھ پر ایسا ہوتا تھا کہ رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے شرعی عذر کی وجہ سے، لیکن میں اگلے رمضان سے پہلے تک قضا کرتی تھی، یعنی شعبان کے مہینے تک میں کیا کرتی تھی؟ قضا کر لیتی تھی۔
اب یہ شعبان کا مہینہ ہے تو اب یہ ابھی موقع ہے فوراً ایک مسلمان مرد و عورت اگر روزے چھوٹے ہیں تو ان روزوں کی قضا وہ فوراً کر لے. اگر کوئی مسلمان ابھی بھی روزوں کی قضا نہیں کرتا معلوم ہونے کے بعد بھی, تو پھر اس کا حساب تو اللہ کے سامنے چکانا ہے اس کو برابر. سب کو تو مرنا ہے نا اس دنیا سے. ابھی کل ہم ایک ہمارے نوجوان جو ہمارے درمیان اٹھتا بیٹھتا تھا, چلتا پھرتا تھا, اپنے ہاتھوں سے ہم نے قبر میں دفن کر کے آ گئے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. جو بھی مسلمان انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے عذاب نار سے حفاظت فرمائے. تو اس دنیا سے تو جانا ہے, دنیا میں تو کیا بھی کچھ رکھا نہیں ہے آدمی. اب قبر میں جانے کے بعد یہی سب پوچھا جائے گا. تو رمضان کے روزے باقی ہیں تو فوراً قضا کر لیں, اگر نہیں کیا گنہگار ہوں گے. اگلا رمضان شروع ہو گیا اب تب بھی نہیں کیے, ٹھیک ہے, رمضان کے روزے تو رکھیں گے اب آنے والے. اس کے بعد بعض علماء کہتے ہیں کہ جو پرانے رمضان کے پہلے رمضان کے روزے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے کسی بھی صورت میں. اگر آنے والے رمضان تک آپ نے قضا نہیں کیا تو معاف نہیں ہو جائیں گے وہ پرانے, وہ تو باقی رہیں گے. لیکن مسئلہ کیا ہوگا معلوم, اگلے رمضان کے بعد اگر آپ قضا کرنا چاہتے ہیں دو کام کرنا ہوگا آپ کو. اگر آپ نے بغیر کسی عذر کے قضا نہیں کیا روزے اب تک, اگلا رمضان شروع ہو گیا تب تک نہیں کیا, اس کے بعد اگر آپ کو کرنا ہے تو دو کام کرنا, ایک رمضان کے روزوں کی قضا کرنا, دوسرا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. ڈبل کام ہو جائے گا بغیر کسی عذر کے. مثال کے طور پہ آدمی بیمار چل رہا ہے ابھی, اس کے رمضان کے روزے قضا کرنا باقی ہے, لیکن بیمار ہے آدمی, ایسا بیمار ہے کہ اب روزے رکھنے کی طاقت اس کے پاس نہیں. اب اس کے پاس ریزن ہے, رمضان شروع ہو گیا, اب آنے والا رمضان, پیچھے رمضان کے روزے باقی ہیں ابھی, لیکن وہ بیمار تھا اس وجہ سے رمضان تک قضا نہیں کر سکا. اب رمضان کے بعد صرف وہ روزوں کی قضا کرے گا جو پرانے روزے ہیں. یہ اس کے لیے مسئلہ ہے. دوسرا آدمی وہ ہے ہٹا گٹا ہے, وہ رمضان اب قضا کر سکتا ہے, وہ آسانی سے طاقت ہے اس کے پاس, پھر بھی نہیں کیا, رمضان شروع ہو گیا. اب رمضان گزرنے کے بعد دو کام کرے گا ایسا, ایک رمضان کے روزوں کی قضا کرے گا, دوسرا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. ہاں, ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں, ہم رمضان کے روزے چھوڑتے بھی ہیں اور قضا بھی نہیں کرتے, سالوں سال کے روزے ایسے ہی پڑے ہوئے ہمارے. ہاں, توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, ایسا ہرگز نہ کریں, اگر ہیں تو روزوں کی قضا کریں. یہ پہلا مسئلہ ہے شعبان سے متعلق میں نے ذکر کی یاد دہانی کے طور پہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے, یہ جو شعبان کا مہینہ ہے, اس شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا افضل ہے, زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان وما رأيته اکثر صياما منه في شعبان. عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے, ہم کو لگتا تھا کہ اب وہ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں. پھر کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑنے لگتے تو ہم کو لگتا ہے کہ اب روزہ رکھیں گے نہیں. مائیں عائشہ اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے اگر دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ کس مہینے کے روزے رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ شعبان کے مہینے کے. رمضان میں تو پورا رکھنا ہے, لیکن شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے, زیادہ دنوں کا روزہ شعبان میں آپ رکھا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے وہ روزے رکھنے کی کوشش کرے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اس کے دو وجوہات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ ابن زید
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد آپ کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، آپ دوسرے مہینے میں تو نہیں رکھتے، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے وجوہات یہ بتایا، فرمایا ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں کثرت سے آپ روزے رکھتے ہیں اس مہینے میں، دو وجوہ۔ پہلی وجہ یہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں لوگ اکثر غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ روزوں کے معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب غفلت کیسی ہوتی ہے بھائی؟ یہی سمجھنا ہے۔ شعبان سے پہلے کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ رجب۔ یہ احترام والا مہینہ ہے۔ 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا، مطلب زیادہ احترام کرنا ہے ان کا۔ اس میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ رجب۔ رجب ہونے کے بعد اب شعبان آتا ہے۔ اچھا، شعبان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رمضان کا۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا، رمضان اور رجب کے بیچ میں پڑتا ہے۔ رجب کے مہینے کا احترام لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے کہ بھئی رجب کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو احترام والا مہینہ قرار دیا، یہ چیز یاد ہوتی ہے لوگوں کو۔ رمضان کے مہینے کی بھی فکر ہوتی ہے، سب لوگوں کی زبان میں ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھنا ہے، پلاننگ کرنا ہے ابھی کیا، لیکن شعبان کا مہینہ بھول جاتے ہیں لوگ، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اس مہینے میں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں چونکہ اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس مہینے کی اہمیت کو نہیں جان پاتے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے تاکہ یہ مہینہ بھی روزوں کی عبادت سے آباد رہے۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ بتائی کہ یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ کے پاس اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں، اس حالت میں میرے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے چونکہ رمضان آ رہا ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے اس لیے بھی رکھا کرتے تھے تاکہ پریکٹس ہو جائے، روزے رکھنے کی پریکٹس ہو جائے، کیونکہ اگلا اب مہینہ آنے والا ہے رمضان کا، اس میں تو روزے رکھنا ہی ہے، آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب یہاں سے آپ روزہ رکھنا اسٹارٹ کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ پریکٹس ہو جائے گی آپ، ہاں، روزے رکھنے کی مشق اور پریکٹس ہو جائے گی۔ علماء یہ بھی وجہ بتاتے ہیں، لیکن حدیث میں جو وجوہات ہیں جو پہلے میں نے بیان فرمایا وہی 2 وجوہات ہیں، یہ تیسری وجہ علماء نے اپنے اجتہاد سے ذکر کیا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے شعبان کے حوالے سے آپ کو یاد رکھنا۔ تیسرا مسئلہ شعبان کے حوالے سے جو ہے یاد رکھنا ہم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، جب شعبان کے آدھے دن گزر جائیں، آدھے دن مطلب 15 دن گزر جائیں، اس کے بعد تم روزہ نہ رکھو، اس کے بعد تم روزہ نہ رکھو، یعنی شعبان کے 15 دنوں کے بعد سے روزہ مت رکھو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دراصل اس حدیث کے بارے میں بعض علماء صحیح کہتے ہیں اس حدیث کو، بعض علماء ضعیف کہتے ہیں۔ جو صحیح کہتے ہیں اس حدیث کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی شروع شعبان سے روزے نہیں رکھتا، چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب 15 شعبان آتی ہے وہاں سے اسٹارٹ کرتا ہے، تو حدیث میں اسٹارٹ کرنے سے منع کیا گیا۔ اب آپ نہیں رکھ رہے، 15 شعبان کے بعد سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ روزہ رکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، تو اسٹارٹ کرنا جائز نہیں ہے، اسٹارٹ کرنا مکروہ ہے، نا پسندیدہ ہے، ہاں نہیں کرنا چاہیے اسٹارٹ۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے ابھی سے رکھنا شروع کر دیا، وہ 1 دن رکھا، 2 دن چھوڑ دیا، 3 دن، یعنی شروع شعبان سے ہی وہ رکھ رہا ہے، تو آدھی شعبان آنے کے بعد بھی وہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے وہ، کیونکہ وہ شروع سے رکھ رہا ہے نا،
حدیث میں جس چیز سے منع کیا گیا کہ آدمی شروع سے نہیں رکھ رہا لیکن 15 شعبان کے بعد سے اسٹارٹ کر رہا ہے، تو اسٹارٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے سے آدمی رکھ رہا ہے 15 شعبان ہو گئی اس کے بعد بھی وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ایسا ہے جو پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا تھا، پہلے سے اس کی عادت تھی، تو وہ آدمی بھی 15 شعبان کے بعد پیر اور جمعرات کا روزہ بالکل رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ایسا ہے جس کے رمضان کے روزے مس ہو گئے، اب اس کی وہ قضا کرنا چاہتا ہے، تو 15 شعبان کے بعد وہ قضا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا، بلکہ کرنا چاہیے اس کو۔ 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنا سے جو منع کیا گیا اس کا مطلب سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹارٹ نہیں کرنا ہے نفل روزے، وہاں سے پہلے سے رکھ رہا ہے آدمی کنٹینیو کر سکتا ہے، بعد میں بھی رکھ سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس مفہوم کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ صحیح مسئلے کی فہم آپ کے پاس آ جائے۔ اسی طرح شعبان سے جڑا ہوا ایک مسئلہ روزوں سے متعلق یہ بھی ہے جو نبی علیہ السلام نے دیا، وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصمه رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے، تم میں سے کوئی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو پہلے سے روزے رکھتا آ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ رکھ سکتا ہے، لیکن ایک آدمی روزے نہیں رکھ رہا، رمضان شروع ہونے 1 یا 2 دن ہے ابھی، تب اسٹارٹ کر رہا ہے وہ روزے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ منع فرمانے کی وجہ یہ ہے رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے روزے جو رکھتا ہے آدمی تو وہ رمضان نہ سمجھ لے، اس کو احتیاط کے طور پہ ابھی رمضان آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی رمضان اسٹارٹ ہو گیا ہو، یہ سمجھ کر اگر روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنا منع ہے، نہیں رکھنا ہے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی پہلے سے رکھتے آ رہا تھا شعبان کے مہینے کے روزے، وہ رکھ سکتا ہے، آخری دن تک بھی رکھ سکتا ہے، 30ویں شعبان کا روزہ بھی وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی روزہ نہیں رکھ رہا تھا، آخر میں آیا 1 یا 2 دن بچے ہیں رمضان شروع ہونے، تب رکھ رہا ہے وہ 1 دن، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شعبان کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو شک کا دن ہوتا ہے، شک کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ شک کا دن کا کیا مطلب ہے؟ جو میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ 30 شعبان کا دن ہوتا ہے نا، 30 شعبان، اب 30 شعبان کے بعد کون سا دن شروع ہوتا؟ کون سا دن؟ رمضان کا۔ تو 30ویں جو شعبان ہوتی ہے نا، 30ویں شعبان سمجھ لو، مثال دے رہا ہوں، آج کے دن، کل کے دن 30واں شعبان ہے، 30 تاریخ ہو رہی ہے شعبان، آج چاند نہیں دکھا، آج چاند نہیں دکھا، 30ویں شعبان میں داخل ہو گئے آپ، تو داخل ہونے کے بعد جو ہے آج چاند نہیں دکھا تھا نا، کل کی جو صبح ہو رہی وہ 30واں شعبان، تو اور آج جو چاند نہیں دکھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابر آلود تھا، ابر کلیئر نہیں تھا، چاند نظر نہیں آیا۔ اب حکم کیا ہے حدیث میں کہ کل کا دن آپ کو مکمل کرنا ہے، مطلب روزہ نہیں رکھنا ہے، وہ رمضان نہیں ہے کل کا دن آنے والا، کیونکہ 30ویں شعبان ہے نا، وہ اس کو آپ نارمل شعبان شمار کر کے، شعبان کر کے، پھر اس کے بعد والا دن رمضان کا۔ اب ایک آدمی کیا کرتا ہے، آج چاند دیکھا 29 شعبان کو، چاند نظر نہیں آیا، ابر آلود ہے، کلیئر نہیں ہے ابر، پھر صبح اٹھ کے کیا سوچتا ہے، ارے ہو سکتا ہے کہ آج کا دن رمضان شروع ہو گیا ہو، اسی لیے میں کیا کرتا ہوں، آج سے ہی روزے شروع کر دیتا ہوں۔ سمجھ رہے؟ تو یہ جو شک کا دن بولتے ہیں اس کو، شک کا دن اسی کو بولتے ہیں کہ 29ویں شعبان کو چاند نظر نہیں آیا، وجہ کیا؟ ابر آلود، کلیئر ابر نہیں، اس کے بعد والی جو صبح ہو رہی وہ 30ویں شعبان کی۔ اب ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، اگلی صبح اٹھ کے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی چاند نظر نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج رمضان شروع ہو گیا ہو، ہاں ہو سکتا ہے، کلیئر نہیں ہے، شک ہے آپ کو، تو یہ شک کا دن ہے۔ ایسے شک کے دن روزہ رکھنا اسلام کے اندر حرام ہے۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मन सामल यौम अल्लज़ी यशुक्कु फीहि अन्नास फक़द असा अबल कासिम। जिस किसी मुसलमान ने शक वाले दिन रोजा रखा, उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की। अबुल कासिम कौन है? ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुनियत। कासिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बेटे का नाम था, उसी से अबुल कासिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी। तो जिसने शक के दिन रोजा रखा, यानी 30वें शाबान को, चांद अबर आलूद की वजह से नजर नहीं आया, लेकिन 30वें शाबान को ये समझ करके रमजान शुरू हो गया, रोजा रखना हराम है, और ऐसा करने वाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी करने वाला शुमार होगा। शाबान से मुताल्लिक ये जो मसाइल मैंने आपके सामने जिक्र किए, ये बहुत अहम है। इन बातों को आप याद रखिए, और खास तौर से रमजान के रोजों की कज़ा से मुताल्लिक जो मैंने आपके सामने बातें कही हैं, उन बातों को आप याद रखिए और घरों के अंदर खवातीन तक पहुंचाइए। बहुत सारे खवातीन मुमकिन है कि उनके रोजे शरई उज़्र की वजह से छूटे थे, अभी भी टाइम है, हाँ, जल्द अज जल्द जो है रोजों की कज़ा कर लें।